جب میں یہاں آ رہا تھا تو حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میری کیفیت اور میرے برادر اکبر کی کیفیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے پر یہ فرمایا تھا کہ میں یہ الفاظ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، جو یہ کہے گا عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے ابا جان جو ہم سب کے روحانی والد ہیں ان کی وفات کے الفاظ سنتے ہوئے بھی ہماری طبیعت پر کپکپی اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ آپ کسی سلسلے کا جو مرکز ہے ان کے الفاظ کو پیش نظر رکھیں جب امت کو انہوں نے سنبھالا تھا اور قرآن کے الفاظ میں یہ بات فرمائی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں تعزیت اور تسلی کا پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی پہلے رسولوں کی طرح اپنے وقت پر جانا تھا، وہاں پر آئندہ کا مشن کو باقی رکھنے کا پیغام بھی ہے۔ لہذا آج کے اس جنازے میں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں موجود ہیں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ حضرت کے مشن کو زندہ رکھیں گے، ہم حضرت کے مشن کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں گے۔ ہاتھ بلند کر کے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دو کہ ہم محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم اس مشن پر کبھی خزاں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہمیشہ جوان رکھیں گے، تر تازہ رکھیں گے، زندہ تابندہ رکھیں گے، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اب میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں ان کا مشن کیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا مشن تعلق مع اللہ تھا، اللہ سے جوڑنا تھا، اللہ سے تعلق تھا، لہذا ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھیں۔ ان کا مشن دوسرا کیا تھا؟ اتباع سنت کا اہتمام تھا۔ حضور علیہ السلام کی محبوب زندگی کی ترویج اور تبلیغ تھی اور خود بھی سنت کا نمونہ تھے، ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں گے۔ اور تیسرا ان کا اصلاح امت کو ہدایت پر لانا۔ کتنے مجرم اللہ کے ولی بن گئے اور کتنے غیر مسلمان ہو گئے، ہمیں بھی امت کی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اور ان کا ایک عظیم مشن جو خصوصیت تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام متعلقین مریدین کو کوشش کی کہ میں ان کو دین کا عالم بناؤں، ان کے بچے ہوں یا بچیاں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں یا ان سے بیعت ہونے والے، محبت رکھنے والے، ان سب مردوں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو، اور انہوں نے اپنے ساتھ جڑنے والی خواتین کو بھی کہا کہ تم دینی تعلیم حاصل کرو۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا، سب سے منفرد اور سب سے منظم ادارہ ہے، اس وفاق المدارس میں جو اس وقت 27,000 مدارس اور 35 لاکھ طلبہ اور طالبات کا ایک بورڈ اور نظام ہے، اس میں بہت بڑی تعداد ان مدارس بنین کی اور بنات کی ہے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین نے، متعلقین نے بنائے اور قائم کیے، اور حضرت نے اپنے اکثر مریدوں کو وفاق المدارس کا فاضل بنایا، اپنی تمام بیعت ہونے والی خواتین کی اکثریت کو فاضلات بنایا۔ صرف پاکستان نہیں، بیرون ملک میں بھی انہوں نے مدرسے قائم کیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حضرت کا ایک مشن یہ بھی ہے جس کو میں نے اور آپ نے زندہ رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دینی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم دلوانی ہے، اور آپ نے اپنے بچوں بچیوں کو عالم بنانا ہے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مشن تھا۔ اور پھر حضرت نے اپنے تمام مدرسوں کو وفاق المدارس سے جوڑا، انہوں نے اپنے اکابر کی تنظیم سے جوڑا، سلف صالحین سے جوڑا۔